بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت منصور بن عمار علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں، میرا ایک بہت معتقد بھائی تھا جو ہر دکھ سکھ میں مجھ سے ملاقات کرنے آتا تھا۔ دکھنے میں انتہائی عبادت گزار، تہجد گزار اور گریہ و زاری کرنے والا تھا۔ اچانک ایسا ہوا کہ کچھ دنوں سے وہ مجھے نظر نہ آیا، تو میں اس کی خیریت دریافت کرنے اس کے گھر چلا گیا۔ میں نے دروازے پر دستک دی تو اس کی بیٹی نے اندر سے ہی پوچھا، کون ہے دروازے پر اور کس سے ملنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا، میں فلاں ہوں اور اپنے فلاں دوست کی خیریت دریافت کرنے آیا ہوں۔ وہ یہ کہہ کر اندر پوچھنے کے لیے چلی گئی، پھر لوٹ کر آئی اور کہنے لگی، آپ اندر تشریف لے آئیں۔ میں گھر میں داخل ہوا تو دیکھا کہ وہ گھر کے سیر میں بستر پر لیٹا ہوا ہے۔ اسے دیکھتے ہی میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اس کا چہرہ سیاہ، آنکھیں نیلی اور ہونٹ موٹے ہو چکے تھے۔ اسے دیکھ کر مجھے خوف طاری ہو گیا۔ میں نے ڈرتے ہوئے اس سے کہا، بھائی کلمہ کا ورد کرتے رہو۔ اس نے بمشکل آنکھیں کھولیں اور میری طرف دیکھتے ہی اس پر پھر غشی طاری ہو گئی۔ میں دوسری بار اس کو پھر کلمہ پڑھنے کی تلقین کی، مگر وہ کچھ بھی نہ بولا۔ پھر میں نے کہا، اگر تم نے کلمہ نہ پڑھا تو میں تجھے غسل نہ دوں گا اور نہ کفن اور نہ ہی تیرا نماز جنازہ پڑھوں گا۔ یہ سن کر اس نے آنکھیں کھولی اور کہنے لگا، اے منصور، اس کلمہ اور میرے درمیان رکاوٹ کھڑی کر دی گئی ہے۔ میں نے لا حول پڑھی اور کہا، کہاں گئیں وہ نمازیں، وہ روزے اور تہجد اور راتوں کا قیام؟ تو اس نے مجھے حسرت سے بتایا، میرے بھائی، یہ سب اللہ کے رضا کے لیے نہیں تھے، بلکہ میں یہ عبادتیں اس لیے کرتا تھا تاکہ لوگ مجھے نمازی، روزے دار اور تہجد گزار کہیں، اور میں لوگوں کو دکھانے کے لیے ذکر و گریہ و زاری کرتا تھا۔ یہ سب لوگوں کی نظر میں عزت بڑھانے کے لیے تھا، نہ کہ اللہ کے لیے۔ جب میں تنہائی میں ہوتا تو دروازہ بند کر لیتا، برہنہ ہو جاتا اور خوب مزے سے شراب نوشی کرتا، فحاشی و عریانی کے مزے لیتا۔ ایک عرصہ تک میں ایسا کرتا رہا، پھر اچانک ایسا بیمار ہوا کہ بچنے کی کوئی امید نہ رہی۔ میں نے اپنی بیٹی سے کہا، مجھے قرآن مقدس لا دو۔ میں نے وضو کیا اور مصحف شریف کے ایک ایک حرف کو پڑھتا رہا، حتیٰ کہ جب سورہ یاسین پر پہنچا تو میں نے مصحف شریف کو بلند کیا اور اللہ رب العزت سے دعا کی، اے اللہ، اس قرآن عظیم کے صدقے مجھے شفا عطا فرما، میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا۔ چنانچہ اللہ پاک نے مجھ سے بیماری کو دور کر دیا۔ پھر کچھ عرصہ ہی میں اپنی توبہ پر قائم رہ سکا اور دوبارہ اسی قبیح سوچ میں مست ہو کر گناہوں میں جا ڈوبا۔ عرصہ دراز تک مجھے مہلت دے دی گئی، مگر میں نے اپنی روش نہ بدلی۔ بالآخر مجھے اسی بیماری میں مبتلا کر دیا گیا۔ میں نے دوسری بار پھر قرآن پاک کو وسیلہ بنا کر دعا کی اور اپنے گناہوں پر شرمندگی کا اظہار کیا، تو اللہ کی رحمت سے میں پھر ایک بار صحت یاب ہو گیا۔ مگر اے منصور، میں اپنی نفسانی خواہشات کو کنٹرول نہ کر سکا اور ایک بار پھر انہی گناہوں کی دلدل میں جا گھسا، اور اب پھر میں اسی بیماری میں مبتلا ہو گیا ہوں۔ اب کہ جو میں مصحف شریف منگوا کر پڑھنے لگا تو ایک حرف بھی نہ پڑھ سکا۔ میں نے اپنا منہ آسمان کی طرف کیا اور عرض کی، اے میرے رب، اس مصحف شریف کی عظمت کا صدقہ مجھ سے اس مرض کو زائل فرما دے۔ اتنا کہنا تھا کہ مجھے ہاتف غیبی سے آواز سنائی دی، جب تو بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے، اور جب تندرست ہوتا ہے تو پھر گناہ کرنے لگتا ہے۔ تو جب تکلیف میں مبتلا رہتا ہے تو گریہ و زاری کرتا ہے، اور جب قوت حاصل کر لیتا ہے تو برے کام کرنے لگ جاتا ہے۔ کتنی ہی مصیبتوں اور آزمائشوں میں تو مبتلا ہوا، مگر اللہ نے تجھے ان سے نجات عطا فرمائی۔ اس کے منع کرنے اور روکنے کے باوجود تو گناہوں میں مستغرق رہا اور عرصہ دراز تک اس سے غافل رہا۔ کیا تجھے موت کا خوف نہ تھا؟ تو عقل اور سمجھ رکھنے کے باوجود گناہوں پر ڈٹا رہا۔ کتنی مرتبہ تو نے اللہ کے ساتھ عہد کیا اور توڑ دیا۔
اب اس جہان فانی سے منتقل ہونے سے پہلے پہلے جان لے کہ تیرا ٹھکانہ قبر ہے، جو ہر لمحہ تجھے موت کی آمد کی خبر سنا رہی ہے۔ حضرت منصور بن عمار علیہ رحمہ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم میں اس سے اس حال میں جدا ہوا کہ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اور ابھی میں اپنے گھر کے دروازے تک بھی نہ پہنچا تھا کہ مجھے خبر مل گئی کہ فلاں شخص انتقال کر گیا ہے۔ دوستو، اس واقعے میں عبرت ہے ان نمازیوں کے لیے جو بڑے بن ٹھن کے ہر نماز میں پہنچ جاتے ہیں، مگر نماز سے لوٹتے ہی پھر گناہوں میں مست ہو جاتے ہیں۔ بے شک نماز تو برائیوں سے روکنے والی ہے، اور اگر نماز کی ادائیگی برائیوں سے نہیں روک پا رہی تو پھر ہمیں اس نمازی کے انجام کو ضرور مد نظر رکھنا چاہیے۔ دعا ہے اللہ پاک ہمیں خلوص دل سے اور ریاکاری سے پاک اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔